مکہ کی جلتی ہوئی ریت اور اس پر پڑا ہوا ایک بے بس غلام، سینے پر رکھا ہوا بھاری پتھر، سانس اکھڑتی ہوئی اور لبوں پر صرف ایک ہی صدا، احد احد۔ یہ کسی غلام کی فریاد نہیں تھی، یہ توحید کا اعلان تھا۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ مکہ کے ان کمزور اور مظلوم لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ ظلم اور تشدد برداشت کیا۔ جب ان کے مالک امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ بلال نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا ہے، تو اس نے بلال رضی اللہ کو دین اسلام سے پھیرنے کے لیے ہر طرح کا ظلم آزمانا شروع کر دیا۔ مکہ کی تیز دھوپ میں دن کے سب سے سخت وقت پر بلال رضی اللہ عنہ کو ننگی جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ سانس لینا تک مشکل ہو جائے۔ ان سے کہا جاتا، لات اور عزا کو مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی جواب ہوتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ وہی پیغام تھا جو قرآن مجید میں نازل ہوا، قل هو اللہ احد۔ ظلم بڑھتا گیا، لیکن بلال کا ایمان اور مضبوط ہوتا گیا، نہ مار کا خوف، نہ موت کی پرواہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال پر ہونے والا یہ ظلم دیکھا تو آپ کا دل غم سے بھر گیا۔ آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ لیکن بلال رضی اللہ صرف ایک آزاد غلام نہیں تھے، وہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ جس زبان نے ظلم کے نیچے احد احد کہا تھا، اسی زبان سے مدینہ کی فضا میں پہلی اذان بلند ہوئی۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اسلام صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں، بلکہ صبر، قربانی اور اللہ پر کامل یقین کا امتحان ہے۔ جہاں جسم ٹوٹ جاتا ہے، وہاں ایمان زندہ رہتا ہے، اور جب ایمان زندہ ہو تو ظلم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔